ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 34، 35، 36 یہ 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اس رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ زمین میں میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ ان آیتوں کی تفسیر تو ہو چکی ہے، تھوڑی بہت باتیں ذہن میں دوبارہ بٹھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ آگے کی آیتوں کا بھی تعلق اسی سے ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع کے 2 رکوعوں میں انسانوں کی 3 قسموں کو، مومن، کافر، منافق، ان تینوں کو بیان کیا گیا۔ پھر سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید، رسالت اور آخرت اور ان کے دلائل کو اللہ نے بیان کیا۔ جنت کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا، جہنم کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو اللہ جنت میں کیا کیا نعمتیں دیں گے اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ایمان والے کو ظاہری طور پر نظر آنے والی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن کچھ نعمتیں وہ ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن سب سے بڑی نعمتیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ یہاں 4تھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان پر اللہ کی ایک عظیم نعمت، ایک بڑی نعمت کو گنایا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں دے دینا، پانی دے دینا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ محسوس نظر آنے والی نعمتیں ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں یہ نعمتیں۔ لیکن علم وہ ایک معنوی نعمت ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ علم نظر آتا کیا کہیں کونے میں بیٹھ کے مسجد میں ایسا نظر آتا ہے؟ نہیں۔ علم ایک چھپی ہوئی دولت ہے جسے کوئی جو ہے الگ سے دکھا نہیں سکتا۔ سیب دکھاؤ بولتے دکھا سکتے نہیں، انگور دکھاؤ بولتے دکھا سکتے، علم دکھاؤ بولتے دکھا سکتے۔ عالم کو دکھائیں گے آپ، بول رہے ہیں سو علم بول کو، کتاب کو دکھائیں گے اس میں لکھا ہوا علم ہے بول کے، الگ سے علم دکھا سکتے کیا؟ تو علم نظر آنے والی نعمت ہے نہیں، لیکن علم نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہے، سب سے بڑی نعمت علم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمت دی گئی ہے، روحانی معنوی نعمت، اس کا تذکرہ کرنا۔ فرشتوں کے پاس عبادت زیادہ تھی لیکن علم ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا۔
جتنا ان کو ضرورت تھی اتنا ان کو علم دے دیا گیا. کسی فرشتے کو علم تھا کہ مجھے سجدے میں رہنا ہے تو اس کا علم اس کو دے دیا گیا. کسی فرشتے کو یہ علم دینا تھا کہ فلاں کی روح قبض کرنا ہے، اس کو اتنا علم دے دیا گیا. کسی فرشتے کو یہ علم تھا کہ فلاں جگہ بارش برسانا ہے، اس کو وہ علم دے دیا گیا. کسی فرشتے کو یہ علم تھا جہاں ذکر کے حلقے لگے وہاں جا کر تم کو بیٹھنا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو ضرورت کے حساب سے علم تو ان کو دیا گیا تھا، لیکن علم کے اندر کمال 100% علم اور ایک کامل درجہ علم کا ان کو نہیں دیا گیا تھا. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کس کو دے رہے ہیں؟ انسان کو دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کرنا مشورے کے لیے نہیں. ایک تو اس میں تعلیم بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں کے سامنے عرض کر رہے ہیں، تو ایک ظاہری اعتبار سے مشورے کی صورت بھی ہو گئی. اور ہم کو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ بھئی آپ چاہے کتنے بھی کمال والے آدمی ہو، مشورہ کرنا چاہیے. جس مدرسے میں، جس اسکول میں، جس گھر میں مشورے نہیں ہوتے وہ ویران ہو جاتے ہیں. جہاں نوٹس بورڈ میں لکھ کر لگا دیا جاتا استادوں کو کیا کرنا ہے، مشورہ نہیں ہوتا، تو وہ اسکول، وہ مدرسہ نہیں بلکہ جو ایک کارخانہ ہوتا جہاں نوکروں کو ان کی نوکری پر چڑھا دیا جاتا. تمہیں آتے جہاں لگ جانا ہے تمہارے کو، بس اتنا اور کیا بھی نہیں. تو ذہن کو سب کے موافق کرنے کے لیے مشورہ کرنا پڑتا ہے. یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کس کو نائب بنانے والے ہیں؟ اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے، خون بہائے. یہ فرشتوں کا کہنا اللہ کی بات پر اعتراض نہیں تھا، نعوذ باللہ. کیونکہ فرشتے اللہ کی بات پر اعتراض کریں گے تو وہ فرشتے باقی کہاں رہیں گے؟ کوئی بھی انسان اللہ کی بات پر اعتراض کرے تو مومن باقی رہ سکتا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، کہیں کو پڑھنا ضرورت نماز پڑھنا، ایسا کوئی بول رہا تو کیا انہیں مومن باقی ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف اسے اعتراض ہو رہا ہے اور وہ انکار کے طور پر اعتراض کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا ایمان چلا گیا. معلوم کرنے کی غرض سے اگر پوچھ رہا تو الگ بات ہے. بھائی نماز کہیں کو پڑھنا ہے، کیا نماز پڑھنے سے ہمارا کوئی ثواب ملتا کیا، یہ الگ بات ہے. لیکن نئی عمل کرنے کی نیت سے بولنا یہ تو بالکل جائز نہیں. تو فرشتے اللہ پر اعتراض کر رہے ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھ رہے ہوں ایسا بھی ان سے شاید مشکل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کہنے پر فرشتوں نے جو جواب دیا اس کو یہی کہا گیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ایک عاجز، ایک جو ہے بالکل نرم، اپنے آقا کی بات ماننے والا غلام، جیسے آقا اس کے سامنے کہے کہ میں فلاں کام فلاں سے کرانا چاہتا ہوں، اور اس نوکر کو معلوم ہو جائے کہ میرے آقا فلاں کام جس سے کرا رہے ہیں وہ آدمی کام بگاڑ بھی سکتا ہے، اچھا بھی کر سکتا ہے. تو یہ پرانا خادم کیا سوچتا ہے کہ اگر میرے آقا اپنا کام فلاں سے لے لیں گے تو ہو سکتا ہے کام بگڑ جائے، میرے آقا کو تکلیف پہنچے، ان کو غصہ ہے. اس لیے اب تک جیسے میں آپ کے سارے کام کر کے دے رہا تھا یہ کام بھی میں ہی کر لوں گا تاکہ آپ کو ناراضگی نہ ہو، میں آپ کی تعریف بیان کروں گا، یہ والا انداز. تو فرشتوں نے بھی بس یہی کہا تھا کہ اللہ جیسے ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سارے کام اللہ نے آپ ہمارے حوالے کیے ہیں، ایسے ہی یہ کام بھی کیا کیجئے آپ ہمارے حوالے کیجئے، انسان کے حوالے نہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کفر شرک کرتے ہیں، زمین میں اللہ کا حکم نہ ماننا، یہی فساد پھیلانا ہے. گزشتہ سورہ بقرہ ہی کے اندر آیا تھا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض. اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں
نہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کا اور بندوں کا حق ادا نہ کرنا ہی فساد ہے. اگر کوئی اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، نماز پڑھنا اللہ کا حق تھا نہیں پڑھ رہا، زکات دینا اللہ کا حق ہے نہیں دے رہا، بندوں کا حق ہے کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو پیٹنا نہیں، مارنا نہیں، یہ بندوں کا حق ہے، تو بندوں کو ان کا حق نہیں دے رہا، تو فساد کوئی الگ سے چیز ہے کیا؟ نہیں. کرنے کے کام نہ کرنا ہی فساد ہے. کرنے کے کام نہ کرنا ہی کیا ہے؟ فساد ہے. ابا آپ سے بولے بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، خالی اسد بیٹ کو ہے، ارے بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، کیا ابھی جواب دیتے نہیں، خاموش بیٹھے، ابا خوش ہو جاتے ہیں. اب بابا غصہ ہو گئے، کیا رے دیوانے اتنا بول رہا ہوں تو بھی سنتا نہیں، کیا بھی جواب دیتا نہیں، وہ تو بھی جواب دیتا نہیں. تب بابا کو غصہ آتا نہیں آتا، کتنا گھمنڈ کسے، میں بول رہا ہوں تو بھی کیا ہے چپ کے بیٹھا ہو. اب انہیں بولا بابا میں تم نے کیا تو بولا، خاموش بیٹھ کو تھا، میں کیا تو بولا، کیا تم نے تو بولا سو کام نہ کرنا خود ایک غلط کام ہے. میں بولا تیرے کو کرو بول کو تو نہیں کرا، تو نہیں کرنا خود کیا ہے؟ غلطی ہے. تو ویسا زمین میں فساد کوئی الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ نہ کرنا، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کرنا، یہ خود فساد ہے. تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اپنا نائب بنائیں گے تو ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی صادر ہو جائے جس سے آپ کو ناراضگی ہو. اس لیے یا اللہ ہم عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ جیسی اور خدمتیں ہمارے ذمہ داری میں آپ نے دی ہیں، یہ خدمت بھی آپ ہمارے ذمہ داری میں دے دیجئے. یہ درخواست کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے وہ باتیں معلوم ہے جو تم کو نہیں معلوم. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے فرشتوں، جس چیز کو تم سبب بنا رہے ہو خلیفہ نہ بنانے کا، انسان کو خلیفہ کہیں کو نہیں بنا سکتے، انسان کو اللہ اپنا نائب کہیں کو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر فساد پھیلانے، قتل غارت گیری کرنے کی عادت ہے. یہ وجہ ہے نا. تو جس عادت کی وجہ سے تم انسان کے خلیفہ نہ بننے کی رائے دے رہے ہو، وہی چیز اس کے خلیفہ بننے کے لیے محرک ہے، اسی کی وجہ سے اسے خلیفہ بنایا جا رہا. کیا مطلب؟ پھر مدرسے میں نگرانی کے استاذ کب رکھیں گے؟ بچے رہے تو رکھیں گے، نہیں رہے تو رکھیں گے. اتوار کو کل چھٹی ہے مدرسے میں، ایک بھی بچہ نہیں رہتا. اب ذاکر مولانا کو رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. کئی کو بچے نہیں رہے تو شرارتیں کون کرتی جی؟ جن نہ ہو کھیلتی مسجد میں نہیں نا. تو بچے رہے تو کیا ہوتا؟ شرارت ہوتی. تب کیا کرنا پڑتا؟ نگرانی کرنا پڑتا. بچے نہیں ہے تو شرارت کی ضرورت نہیں. ویسا زمین میں اللہ کا حکم نافذ کب کریں گے؟ جبکہ ذرے ماننے والے ہو، ذرے نہیں ماننے والے ہو، تب جا کر نہیں کرنا سوچ بول کو کرانا. اللہ کا حکم نافذ کرنا ہوا. اب ہر ایک جگہ بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھی، سب جنے صحابہ کے جیسے تھی، ہر ایک جنے 100% فرما برداری، تو اب کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، تو پھر زمین میں نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نماز پڑھو بول کو بولنے کی ضرورت ہے؟ سب جنے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھو بول کو بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. تو ویسا جو چیز انسان کے نائب بننے سے تمہارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی نا، وہی چیز اس کے خلیفہ بننے کے لیے ضروری چیز ہے. اس کے اندر انسان کے اندر چونکہ شر اور فساد اور اچھائی دونوں چیزیں ہیں، انسان میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اسی لیے انسان کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں تاکہ میرا حکم نافذ کرے. اگر کوئی رکاوٹ ہو تو تب بھی کیا کرے؟ میرا حکم نافذ کرے. تب جا کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے خلافت، اللہ تعالیٰ کا نائب بن سکتا ہے، اللہ کے احکاموں کو زمین میں نافذ کر سکتا ہے انسان. فرشتے ہیں، سب کے سب فرشتے اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. اب فرشتوں میں کسی کو نبی بنا کر بھیجے کیا اللہ؟ فرشتوں میں بھی کوئی نبی ہے کیا؟ نہیں ہے. کئی کو فرشتوں میں نبی نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں میں کون انکار کر رہا بول کو؟ اللہ کا کوئی انکار کرتا کر سکتا کیا؟ کر بھی نہیں سکتا. انہیں وہ آپشن ہی نہیں ہے. فرشتوں میں انکار کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے. جیسے چھوٹے موبائل میں ویڈیو نکالنے کا آپشن نہیں رہتا، تو ویسا فرشتوں کے اندر انکار کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے. تو لہذا
ان کو نائب بنانے کا فائدہ نہیں ہے. اور جہاں تک جنات کی بات ہے، جنات میں شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، لیکن اچھائی ان کی بہت کم ہے. اچھائی ان کی بہت کم ہے، ان کی برائی غالب ہے. جنات کا اچھا کام بھی خرابی سے رہتا، اکثر ان کا اچھا کام بھی کیا رہتا؟ خرابی سے رہتا. اس سے پہلے شاید میں واقعہ بتایا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا. ایک اللہ والے تھے، چپکے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ریئل میں ہوا کہ نہیں کہ میرے کو بھی نہیں معلوم. ایک اللہ والے تھے، انہوں بیچارے روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. ایک دن شیطان کیا کرا بولے تو تہجد کے ٹائم پہ سلا ڈالا ان کو. اب فجر کی نماز کو آنکھ کھلی، ان کی فجر کی نماز کو آنکھ کھلی، نماز پڑھ لیے. اب رو رہی دن بھر. کئی کو حضرت روتی ہی بولے تو آج میری تہجد چھوٹ گئی. اب تہجد چھوٹ گئی بول کو اشراق کی نماز یہ لمبی پڑے چاش تک، چاش کی نماز یہ لمبی پڑے ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. پورا دن رو کو گزر گیا. اگلے دن الارم بجنے سے پہلے شیطان آ کو اٹھا ڈالا ان کو. حضرت اٹھو تہجد کو بول کو. انہوں نے پوچھے کیا بات، شیطان آپ تہجد کو اٹھاتا ہے کیا بول کو. تو بولا شیطان وہ 2 رکعت کیا پڑھنا پڑھ لو تمہیں. وہ 2 رکعت نہیں پڑھے سر کا، کل دن بھر روئے نا، وہ 2 رکعت سے زیادہ ثواب مل گیا تم نا، اس واسطے کیا کر لو وہ 2 رکعت پڑھ کو سو جاؤ اللہ بول کو. تو یہاں اچھا کام کرا رہا بھی تو کس واسطے؟ زیادہ ثواب نہیں کمانا بول کے. سمجھ رہے؟ یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کے قصے میں آگے آ رہا. آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو کیا بولا؟ انی لکما من الناصحین، میں تمہارے واسطے اچھائی چاہنے والا ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، تمہارا اچھا سوچ کر تم نہ بولتا ہوں سو بول کو بولا. انہیں اچھا بول کو بولا سو بھی خرابی سوتا سو. تو شیطان کے اندر شر غالب ہے، شیطان کے اندر شر غالب ہے. تو اللہ کے احکام کو نافذ کر سکتا نہیں کر سکتا. ان فرشتوں میں نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے، شیطانوں میں فرما برداری کا جذبہ نہیں ہے. اس لیے ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو ان دونوں سے درمیان ہے. فرشتوں سے یہ کام اگر اللہ لے لیے تو فرشتے بھی انسان بن جاتی پھر، ہے نہیں؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس سے لیا؟ انسان سے لیا. اور انسان کے نائب ہونے کو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ انداز میں، حکیمانہ انداز میں بتایا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، تمہارے پاس عبادت بہت زیادہ ہے، فرما برداری بہت زیادہ ہے، لیکن علم تمہارے پاس نہیں ہے. اور زمین میں اللہ کا نائب بننے کے لیے زیادہ ضرورت علم کی ہے، زیادہ ضرورت علم کی ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنایا تھا، من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق. کہ جو آدمی علم حاصل کرے عبادت نہ کرے وہ فاسق ہے، اور جو عبادت تو کرے لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ زندیق بن جاتا، کافر بنتا ایک دن. کیوں؟ انہیں اپنے ہر عمل کو صحیح سمجھتا ہے نہیں. اب دیکھتے ہوں گے آپ روز ویڈیوز آتے، اللہ معاف فرمائے، عبادت کے نام پر، دین کے نام پر کیا کیا لوگ مذاق بنا رہے ہیں. درگاہ میں کوئی بیٹھا رہتا اس کے سامنے مسجد میں ناچ رہے ہیں، عورتوں کے کپڑے پہن کر ناچ رہے ہیں، گول پھر رہے ہیں، عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، اور وہ خبیث کتا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے گھر کے اندر ڈانس مذاق ہو رہا ہے، اور ان کو نہیں معلوم یہ سب چیزیں حرام ہے. معلوم ہے تو پھر عمل نہیں کر رہے. تو بتائیے کیا یہ عبادت ہے؟ کیا یہ عبادت ایسا کام کرنے کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے جہنم سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ کسی کو نہیں مل سکتا. تو بہرحال اس لیے خلافت عرضی کے لیے، زمین میں نائب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ضروری کیا تھا؟ کمال علم، علم کے اندر پرفیکٹ ہونا ضروری تھا. اور یہ فیوچر کس کے اندر تھا؟ انسان کے اندر تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا فرشتوں کا امتحان لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ امتحان لینا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. امتحان لینا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی، آدم علیہ السلام کو، سب کو بٹھا کر ایک ساتھ بتایا، ادے چیز یہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اسے چھوٹا بھگونا بولتی، اس میں دودھ گرم کر سکتی، اس میں چائے بنا سکتی، یہ بڑا بھگونا ہے. یہ مثالیں میری نہیں، جلالین کے اندر لکھی ہوئی ہے، تفسیر جلالین کے اندر یہی مثالیں لکھی ہے.
یہ چھوٹا بھگونا، یہ بڑا بھگونا، یہاں تک کہ ریح جو انسان ہوا خارج کرتا ہے نا، اس کا نام کیا ہے، اور اسی طرح سے چمچا، اس کا کام کیا، اس سے کیا فائدہ ہوتا، اس کو کیا بولتی، اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی کیا ہے سکھائی گئی. ظاہری چیزوں کو بھی، مانوی چیزوں کو بھی. بھوک کسے بولتے، یہ کسے معلوم ہوتا، انسان کو معلوم ہوتا، فرشتوں کو معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا ہے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو یہ سب چیزوں کا علم دیا، تو ان میں وہ صلاحیت تھی، فوراً انہوں نے کیا کر لیے، اخذ کر لیے، لے لیے. اور فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ اخذ نہیں کر سکے. جب اللہ نے کہا سناؤ مجھے، تو فرشتے ہکے بکے رہ گئے اور بولے کہ اللہ ہم کو نہیں معلوم، جتنا تمہیں بتایا ہمارے کو اتنا معلوم، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنے کے لیے کہا ان کو پڑھاؤ، ان کو بتاؤ، فرشتوں کو. آدم علیہ السلام کو سناؤ بول کو نہیں بولے، آدم علیہ السلام کو پڑھاؤ بول کو بولے. ٹیچنگ فیلڈ ان کے فیلنگ جو ہے ان کے اندر لائے کہ تمہیں تو یاد تو تمہارے کو ہے، تمہیں کیا کرو، ان کو پڑھاؤ بول کے اللہ تعالیٰ جو ہے بولے. تو آدم علیہ السلام فر 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 چیزاں کے نام، اس کی خصوصیت، ہر چیز کے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جانے والی تھی، سب چیزوں کا کیا فائدہ ہے، کیا خاصیت ہے، سب بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا. یا تو ظاہری طور پر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو بٹھا کر اللہ نے سکھایا، یا پھر آدم علیہ السلام کے اندر علم کی صفت پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے خود بخود ہی ان کے اندر یہ چیز آ گئی. جیسے مثال کے طور پر چھوٹا جو ہے مچھلی کا بچہ چھوٹا پیدا ہوتے کیا کرتا، پانی میں تیرتا ہے نہیں. کون سکھایا اسے تیرنا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کا پیدا ہوتے ہی دودھ پیتا. دودھ پینا کون سکھایا اسے؟ دودھ پینے کا طریقہ کون سکھایا اس کو؟ کوئی سکھائے نہیں. یہ اس کے نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے. وہ بچہ جیسے ہی ماں کی تھن سے اپنا منہ لگاتا ہے تو خود بخود جو ہے دودھ چوسنا شروع کرتا ہے، اور اسے طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا کر بھیجا ہے. بھوک لگی تو روتا ہے، کوئی آپشن تھا کیا؟ نہیں ہے. کیا بھی ضرورت پڑی تو کیا کرتا انہیں؟ روتا. وہ ایک ہی جانے کا اسے. اب ہمیں طے کرتے کرتے گھنٹہ ہو جاتا، پیمپر بھر گیا کی، چمٹی کاٹی کی، نیند نہیں آ رہی کی، پیٹ میں درد ہو رہا کی، وہ آپشن طے کرتے کرتے گھنٹے کے بعد معلوم ہوتا اصل حضرت اس واسطے روتے تو ان کو. تو کیا بھی ضرورت پیش آئی تو رونا، یہ کون سکھائے اس کو؟ اللہ سکھائے. اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں چیز رکھ دی ہے، اسے کون بھی دنیا میں آنے کے بعد سکھایا نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دیا تھا، اس فطرت کی وجہ سے انہوں کیا کرے، فر 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 کر کے جوابات دے دیے. تو اب ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں. اب جنات سے بھی افضل ہیں، ان کو بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں. کئی کو 3 جنے ہیں کلاس میں، ایک جنا فرسٹ آیا تو سیکنڈ والے سے اوپر ہے نا انہیں، تو پھر تھرڈ والے سے بھی اوپر ہے کیا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب سیکنڈ سے بھی فرسٹ آیا تو ضرور ان کی سے ہی فرسٹ آیا ہوں گا، تھرڈ سے بھی فرسٹ آیا ہوں گا. فرشتے جنات سے افضل ہیں، تو جو فرشتوں سے افضل ہے وہ خود بخود کس سے افضل ہوگا؟ جنات سے بھی افضل ہوگا. اس لیے جنات سے افضل ہونے کو بتایا نہیں گیا، یہاں پر جنات سے افضل ہونے کو بتایا نہیں گیا، کیونکہ یہ چیز خود بخود سمجھ میں آتی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بتائے کہ دیکھو فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، دونوں کو میں جانتا ہوں. فرشتے ظاہر کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ، انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، خون مچائے گا، ایسا بول کو بولے، یہ ظاہر کرے. فرشتوں کے دل میں بات تھی، فرشتوں کو دل میں بات تھی. جلالین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، دیگر تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جب جنات کو پیدا کرے، جنات کیا کرے؟ ہنگامہ کر کو رکھ ڈالے دنیا میں، کیا خالی لڑائی فساد خون خرابہ خالی اچ کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ فرشتوں کے ذریعے ان کو جنات کو جزیروں میں جنگلوں میں پھینک دیے ہے نہیں. اب ان کو معلوم کیا ہوا؟ بولتا دیکھے نہیں جنات آئے، مگر پھر بھی کون اصل ہمیں ہمارے سے زیادہ افضل کون نہیں آتے جی دنیا میں.
اللہ میاں نہیں پیدا کرتے، ہمیں سب سے افضل دنیا میں، ایسا بول کو ذرا ان کے دماغ میں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. تمہیں آپس میں جو تذکرہ کر لیا نا کہ ہمیں سب سے زیادہ کیا ہے، افضل ہی، جو چھپا رہے تھے تمہیں، ظاہر تو کیا کرے، انسان فساد پھیلاتا، خون خرابہ کرتا، بول کو بولے یہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. تو لہذا زمین میں خلیفہ بننے کا مستحق کون ہے؟ انسان ہے. سمجھے؟ اب انسان خلیفہ بنا، اب سوال ہے انسان کچھ کئی کو اللہ خلیفہ بنائے، ایسا کئی کو ویسا کئی کو، یہ سب فضول سوالوں میں جانے سے بہتر ہے کہ خلافت کو کیسے باقی رکھ لینا وہ دیکھے آدمی. خلافت کو کیسے باقی رکھ لینا وہ دیکھنا ہے. نہیں بھئی تمہیں لیڈر بننا نہیں چاہتے تھے، بنا دے لو تمہارے کو، تمہیں لیڈر بول کو. اب میرے کچھ کئی کو بنے، ہنگامہ کچن کرنے سے کیا بھی نہیں ہوتا. اب بنا ڈالے ہیں تو اب کیا کرنا تمہیں، اس کو کیسا مینٹیننس کرنا، کیسے لے کر چلنا، یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کو میں کیسے ادا کرنا وہ سوچنا. اب یہاں پر عقلی سوالات، بہت ساری باتیں عقل میں پیدا ہوتی ہیں، عجیب عجیب لوگوں کے سوالات یہاں پر بنتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوالات کے جوابات نہیں ہیں، سوالات کے جوابات، ہر سوال کا جواب ہے، لیکن اس مجلس میں سب چیزوں کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے. اگر اس سلسلے میں کچھ گہرائی والی باتیں ڈیپ میں جا کے، ڈیپتھ میں جا کے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، پرسنل میں ملو، میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی حکمتیں کیا تھی، کیا ہے کیا نہیں. کیونکہ یہ بیان عورتیں بھی سنتی ہیں، وہ لوگ بھی سنتے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں. ایک ایک آدمی ایک ایک سمجھتا، اس وجہ سے کیا ہے بولتا ہوں، جو باتیں ضروری ہیں اتنی بتا دی گئی ہیں. اب اس میں چوہا چڑھا، کئی کو ایسا ہو، کئی کو یہ، کئی کو، اس پر بھی جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ جانتے ہوں گے نا انہیں مستحق ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے بول کے. تو اللہ تعالیٰ کے کام پر اعتراض ہے، اللہ کے کام پر اعتراض ہے. اللہ کئی کو بنایا ہمارے کو، تو ارے اللہ کو معلوم ہے کیوں بنایا بول کے. تو اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہم کو ایمان لانا چاہیے. ہر بات میں چوہا چڑھا کرنا صحیح نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں تو آتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں تو آتی، سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس پر ایمان لانا پڑتا ہے. ایک پاؤں اٹھا سکتے، ٹھہر سکتے، دو پاؤں اٹھا کو ٹھہر سکتے. اب کوئی بولے ایک پاؤں اٹھا کو ٹھہر سکتے نا، دو پاؤں اٹھاؤ کوئی نہیں ٹھہر سکتے ہو، تو ٹھہر کو دکھا دو. دو پاؤں اٹھا کو ٹھہر سکتے بول کو عقل میں آتا، خالی پریکٹیکلی ممکن ہے نہیں ہے. ویسا بہت ساری چیزیں عقل میں تو آتی ہیں لیکن وہ ممکن نہیں ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو ایسا ہر سوال کا جواب دنیا میں مل جائے، ہر سوال کا جواب ہم کو سمجھ میں بھی آ جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کلاس میں 10 بچے رہتے، استاد سبق پڑھاتے، سوالات پیدا کر کو سوال کا جواب دیتے استاد، ہر بچے کو سمجھ میں آتا کیا؟ اس میں ایک دو بچے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، کیا سمجھ میں آتا ہے ان کو. تو ویسا ہر انسان کی اپنی اپنی عقل ہے، اور خود اللہ تعالیٰ انسان کو ایک محدود عقل دیا ہے. انسان کی اتنی چھوٹی عقل میں سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام دین جو ہے عقل کے خلاف ہے، اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہماری عقل اسلام کے تابع بننے کے تیار نہیں ہے. عقل کو اسلام کے تابع بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اسلام کو جو ہے اب اسلام کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش کرتے، عقل اسلام کے تابع نہیں بنتی، بلکہ اسلام کو کیا کرتی، عقل کے تابع بنانے کی کوشش کرتے. آج کے شیطانہ وچ کرتے سو میری سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، تو تیری سمجھ وہ کون سی معتبر ہے بھائی جس کا اعتبار کیا جائے؟ کتنی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس پر عمل کیا جاتا ہے نہیں. بھوک لگتی سو کہاں پیٹ میں نا، کھانا کہیں کو منہ سے کھاتا سو، یہاں پھاڑ کو اندر ڈال لے، ہے نہیں. بھوک لگتی کہاں جی، منہ کو، کہاں پیٹ کو. کھانا کہاں کھاتے ہیں، منہ سے کھاتے. تو ڈائریکٹ کہاں بھوک لگ رہی ہے وہاں پھول کو ڈال لو. پیٹرول کہاں جی ڈالتے ہیں، ٹہرا میں ہلو اوپر جا کو ٹینک میں جاتا بول کو نہیں، پیٹرول کہاں سے ڈائریکٹ ٹینک میں ڈالتے نا، ویسا کھانا ڈائریکٹ پیٹ میں کیک نہیں ڈالتے. اس کا جواب ہے نہیں ہے، منہ اس کو مانتے نہیں مانتے. ویسا بہت ساری چیزیں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے بولا تو مان لینا چاہیے،
بہرحال اب اسی سے ملا جلا ایک آگے حکم ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ثابت کر دیا کہ فرشتوں سے بھی جنات سے بھی افضل ہے, زبان سے قول سے اللہ تعالیٰ ثابت کر دیے, اب عمل سے بھی ثابت کرنا چاہ رہے تھے, عمل سے بھی ثابت کرنا چاہ رہے تھے. خالی بول دینے سے بعض مرتبہ چیزیں عمل میں نہیں آتی. مثال کے طور پر کلاس میں ایک آدمی کو امیر مقرر کر دیے, استاد اسے امیر بول کو بول رہے ہیں, پورے کاموں استاد ہی کرتی ہیں, تو انہوں نے کیا ہوا, تو کیا نام کو رکھی میرے کو امیر, سب کام مینج کر لیتی بول کو, ہے نہیں. اب استاد کی موجودگی میں یا استاد کی غیر موجودگی میں استاد کیا کرنا, اس کو پوری ذمہ داری اختیار دے کو جانا کہ دیکھ بات تو ایک کام کر بول کو, تو تب جا کے اس کو فیلنگ بھی ہوتی. ہاں بچوں کو بھی ڈر ہوتا کہ انہیں کوئی شکایت کرا تو استاد ہمارے کو سزا دیتے, اس کا مطلب یہ کہ اس کی بات معتبر ہے, استاد اس کو سچ میں اپنا جو ہے نائب بنائے ہیں. تبھی پتا چلتا نا, خالی تحریر جاری کر دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے, اسلام میں بھی زنا کرنا حرام ہے, زنا کرے تو اتنے کوڑے لگتے, ایسا ہے. شراب پینا حرام ہے, شراب پیے تو یہ سزا بول کے بولے. خالی بول کو نہیں چھوڑے, پریکٹیکلی کر کے دکھائے. جو کام غلط تھا, غلط کام کے کرنے پر کیا کرنا پڑتا, اگر وہ کام ایسا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو سکتا تھا, نبی کی شان کے خلاف نہیں تھا, تو وہ کام اللہ نبیوں سے کرایا. مثال کے طور پر نماز 2 رکعت پڑھ لیے 4 رکعت سمجھ کر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیا کر دی, 2 رکعت پڑھ دی. مختصر المعانی کے اندر واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جو ہے 4 رکعت سمجھ کر 2 ہی رکعت پڑھے اور گھر کو چلے گئے. تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ذوالیدین, بڑے بڑے ہاتھوں والے. تو وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, جا کے پوچھے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز 2 رکعت ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کل ذالک لم یکن, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ نماز 4 کی 2 ہوئی نہ میں بھولا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولے بعض ذالک قد کان, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آئے اور بعض صحابہ سے پوچھے کیا بھائی نے جو بول رہے ہیں صحیح ہے؟ صحابہ بھی بولے ہاں آپ 2 ہی رکعت پڑھائیں, چلو چلو پھر دوبارہ نماز قضا کرتے ہیں. تو اب یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں تھا, کیونکہ ایک انسانی ضرورت والی چیزوں میں نسیان نبیوں کی شان کے خلاف نہیں ہے. شریعت کے احکام میں بھول یہ نبیوں کی شان کے خلاف ہے, وہ نہیں کر سکتے. احکام کو نبی بھول گئے ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اپنی ذاتی چیزوں میں یا کچھ احکام میں اللہ تعالیٰ حکم بتانے کی غرض سے ان پر نسیان طاری کریں تو وہ کوئی ان کی جو شان کے خلاف نہیں ہے. لیکن جو کام نبیوں کی شان کے خلاف تھا, مثال کے طور پر نعوذ باللہ زنا کرنا, چوری کرنا, یہ نبیوں کی شان کے خلاف نہیں تھا, تو یہ کام اللہ نے صحابہ سے کرایا. کوئی صحابی زنا کرے, کوئی صحابیہ زنا کرے, اس پر اسلام کی سزا کیا نافذ ہوتی, نبی علیہ السلام کے زمانے میں نافذ کر کے بتایا گیا, تاکہ بات کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس شریعت کا کیا اعتبار جو صرف قرآن کے الفاظ میں موجود ہیں, عملی زندگی میں اس پر عمل نہیں ہوا. خالی لکھ دینا, بہت جگہ لکھ دیتے تمہارے کو یہ سزا وہ سزا, بول کو عمل میں دکھانا, عمل کر کو دکھایا تو کیا ہوتا, معتبر ہوتا. ٹریفک رولز پکارتا رہتا, ہیلمٹ نہیں پہن لگے 2000 روپے فائن مل کو, اس کو کون تو پکڑا لیتا نہیں, چارج ہے نا وہ پکڑا تو ہو گیا, وہ 2000 روپے میں سے 1800 گھر میں رکھو, 200 روپے کا ہیلمٹ خرید لیتے. کئی کو بول رہا نہیں لیکن کر کو دکھا رہا, تو خود بخود کیا کرتا آدمی, عمل میں آ جاتا. بہرحال بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. تو قول کے ذریعے, زبان کے ذریعے سے انسان کا افضل ہونا اللہ نے ثابت کر دیا فرشتوں اور جنات سے. اب عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا, یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا. اذ زمانے گزشتہ کے واقعات کے لیے استعمال ہوتا, اذا آئندہ آنے والے واقعات کے لیے استعمال ہوتا. آئندہ آنے والے واقعات کے لیے کیا استعمال ہوتا, اذا, اور گزشتہ واقعات کو بیان کرنے کے لیے اذ. وَإِذْ اصل میں ہے وَاذْكُرْ اذ, یاد کرو اس وقت کو جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم, آدم کے سامنے سجدہ کرو.
آدم کے سامنے سجدہ کرو. فسجدوا سب سجدے میں پڑ گئے الا ابلیس مگر ابلیس ابا اس نے انکار کیا واستکبر گھمنڈ ظاہر کیا وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا یا کافروں میں سے ہو گیا. یہاں وہ مشہور واقعہ جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے جانتے تھے جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا اسے ہمیں نہیں دیکھنا, حکم دینے والا کون ہے اس کو دیکھنا ہے. حکم دینے والا کون ہے اس کو دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیے تھے. ابھی وہ لشکر گیا نہیں تھا, اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس لشکر کا امیر کس کو بنایا گیا؟ انہی کو بنایا گیا. جبکہ اس لشکر میں خلفاء اربعہ میں سے کچھ خلفاء موجود ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, مگر کیا بولے صحابہ, جس کو نبی نے اپنا لشکر کا امیر مقرر کیا ہماری مجال ہے اس کو ہٹا کے کسی اور کو امیر مقرر کرے؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں, ہم سے تجربے میں بہت چھوٹے ہیں, لیکن نبی نے کہا یہ امیر ہے تو امیر ہے. یہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ یہ ہونا چاہیے. جب آدمی ان المحب لمن يحب يطيع, محب محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے, یطیع اس کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے نہیں. بیوی سے آدمی محبت کرتا ہے, بیوی جو لاؤ بولے وہ لاتا ہے نہیں. ماں سے محبت کر رہا, ماں جو لاؤ بولے وہ لاتا. وہ گلی والے بولے تو لاتا نہیں لاتا. کئی کو ان سے اتنی محبت نہیں ہے اس لیے ان کی اطاعت بھی نہیں کرتا. تو اللہ کی محبت جس دل میں ہوتی ہے وہ دل کبھی سوال نہیں کرتا بلکہ سر خم تسلیم کرتا ہے, اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے. اللہ نے بھی فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, آدم کے سامنے سجدہ کرو. اتنا کہنا تھا فسجدوا, فا کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب بلا فصل, ذرہ برابر بھی مہلت نہیں, یوں بولے یوں سجدے میں گر گئے. سمجھ رہے؟ فا جو ہے فا کے معنی پھر. تو اگر کوئی کام ترتیب سے ہوا لیکن دو کاموں کے درمیان میں کوئی زیادہ وقت نہیں تھا, مثال کے طور پر دو بچے مسجد میں آئے, زید آیا عمر آیا, جاء زید زید آیا, فعمر پھر عمر آیا. تو پہلے کون آیا؟ زید, بعد میں کون آیا؟ عمر. ان میں ترتیب تو ہے لیکن عمر کے اور زید کے آنے میں کوئی وقفہ نہیں ہے. انہیں پاؤں رکھو اندر, آتے کہ چینے بھی پاؤں رکھے اندر, تو ذرہ برابر بیچ میں فصل نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اسجدوا لآدم, آدم کے سامنے سجدہ کرو. ثم سجدوا نہیں, پھر ذری دیر کے بعد سجدہ کرے, ایسا نہیں. فسجدوا جیسے ہی حکم ہوا فسجدوا سب کے سب سجدے میں پڑ گئے الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابا انکار کیا, میں نہیں کرتا سجدہ. واستکبر گھمنڈ ظاہر کیا. وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا. یہاں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک وہی بات ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا, سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ عملی طور پر آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ظاہر کرنا مقصود تھا. عملی طور پر آدم علیہ السلام افضل ہیں فرشتوں سے, یہ بتانا مقصود تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, فرشتوں کو حکم دیا ان کے سامنے سجدہ کرو بول کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں حکم دیا جا رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, تو سب فرشتے سجدہ کرے الا ابلیس مگر ابلیس. تو ابلیس کو سجدہ کرو بول کے حکم کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِبْلِيسَ, ایسا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ ہے نہیں ہے. جب فرشتے کو حکم تھا فرشتے سجدہ کر دیے, سمجھ میں آتا ہے. جن کو ابلیس کو حکم کا تذکرہ ہے کیا؟ اسے حکم دیا اس نہیں گیا نا, انہیں انکار کرا تو پھر کئی کو سزا اسے. تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر
ایسا ہوا جس کو عربی زبان میں بولتے تغلیب، یعنی دو چیزیں ہیں تو ایک چیز کو غالب کر دیتے، ایک چیز کو مغلوب کر دیتے. پیٹرول پمپ بولتے، کیا بولتے؟ وہاں کیا بھی ملتا؟ ڈیزل بھی ملتا، مگر بولتے کیا؟ کئی کو ڈیزل پمپ بول کو کئی کو نہیں بولتے. ہوا بھی ہوتی وہاں، ہوا بھی بھرتے، کئی کو نہیں بولتے. ایک چیز کو کیا کرے زیادہ استعمال کون ہوتا؟ پیٹرول، اس لیے نام کیا رکھتا ہے اس کا؟ پیٹرول پمپ. اب سمجھ میں آیا؟ ہاں ایسا. تو وہاں میجارٹی کس کی تھی؟ فرشتوں کی. پرسوں 2 دن پہلے مدرسے میں جلسہ ہوا، کس کا تھا؟ مردوں کا عورتوں کا؟ مردوں کا تھا. عورتیں بھی آئے تھے 30، مگر مرد 200 تھے، عورتیں 30 تھے. اس لیے کیا بولیں گے؟ مردوں کا جلسہ تھا بولیں گے، کیونکہ عورتیں کیا تھی؟ کم تھی. جب 2 لوگوں میں ایک غالب ہو ایک مغلوب ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مغلوب کو چھوڑ دیتے، غالب کا اعتبار کرتے. سمجھے؟ یہ ایک بات کرنے کا ایک طریقہ. والدین بولتے، پیرنٹس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ والدین. والدین کے معنی، والد کے معنی جننے والا، ولد کے معنی بچہ، والد کے معنی جننے والا. ووالد وما ولد، والد کے معنی جننے والا، والدہ کے معنی جننے والی. اب والدین کا لفظی ترجمہ کرے تو 2 جننے والے بول کو. 2 پاپا کس کے بھی رہتے؟ کس کے تو رہتے؟ 2 پاپا نہیں رہتے. مگر پھر بھی کیا والدین بول تو ماں باپ کیسا گئے؟ والدہ کو مغلوب کر دیا گیا، والد کو غلبہ دے دیا گیا. مرد عورت کے مقابلے میں افضل ہے عام طور سے. کچھ چیزوں میں عورت کو فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ مرد کی جنس کو عورت کی جنس پر کیا کیا گیا؟ فضیلت دی گئی. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. اس وجہ سے والدین بولتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 پاپا. سمجھے؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا تو بولتے عمرین. کیا بولتے؟ عمرین. 2 عمر. 2 عمر کیا تھے؟ ایک ابو بکر، ایک حضرت عمر. ویسا یہاں پر بھی کیا ہے؟ جو حکم تو ابلیس کو بھی تھا، حکم تو ابلیس کو بھی تھا، مگر چونکہ وہ ایک ہی تھا فرشتوں کے جھنڈ میں، نون کا نقطہ بن کو تھا. ارے نون کا دائرہ اتنا بڑا، نقطہ خالی بیچ میں. ویسا ایک جنا تھا انہیں، اس وجہ سے اس کو تذکرہ نہیں کیا گیا. اسے حکم دیا گیا تھا، معلوم بھی ہونا ضروری، تو اس لیے اللہ سے ذکر کر رہے ہیں. حکم تو اس کو بھی تھا، فرشتے سب سجدہ کر لیے، مگر ابلیس سجدہ نہیں کرا. کئی کو سجدہ نہیں کرا بولے تو وہی بات. کئی کو سے انسان کو اتنی فضیلت. فرشتے ہمارے سے افضل تھے سوچ بہت، فرشتے ہمارے سے افضل تھے سوچو بہت. ابھی اس کو بھی ہمارے سے افضل بنا ڈالی، وہ بھی انہیں فرشتہ سے بھی افضل کہتے. فرشتہ نور سے پیدا ہوئے نورانی، ہمیں آگ سے پیدا ہوئے نیرانی، انہیں ترابی مٹی سے پیدا ہوا سو اسی طرح تو ہمارے کو فضیلت. ایسا سمجھے؟ صرف جو ہے علم ہو اور اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے. بعض مرتبہ اچھے اہل علم ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، ایک عام آدمی بھی اتنا گمراہ نہیں ہوتا بعض مرتبہ. تو اس کے پاس علم تھا. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. کریمہ میں پڑھے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد. تکبر نے عزازیل کو یعنی شیطان کو ذلیل کر دیا. بزندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا. ہمیشہ اللہ کی لعنت اس پر برستی رہی. تو فرشتوں میں تکبر نہیں تھا، اس کے اندر تکبر تھا. علم ان کے پاس بھی تھا، اس کے پاس بھی تھا. کمال علم انسان کے پاس تھا، علم اس کے پاس بھی تھا، ان کے پاس بھی تھا. لیکن فرشتوں میں تواضع اور اس کے اندر گھمنڈ تھا. یہ گھمنڈ اس کا لے کے ڈوبا اس کو. تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے. تو یہ سوال بھی ہو گیا کہ فرشتوں میں ابلیس تھا نہیں تو اس کا استثناء کیسا کر سکتے؟ تو یہ مستثنیٰ متصل بھی ہو سکتا، مستثنیٰ منقطع بھی ہو سکتا. بہرحال تو ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکبر کیا، گھمنڈ کیا. آدمی پہلے گھمنڈ کر کو انکار کرتا یا انکار کر کو گھمنڈ کرتا؟ پہلے گھمنڈ آتا، اس کی وجہ سے کیا کرتا؟
انکار کرتا. مگر قرآن کیا بول رہا؟ انکار کیا اور گھمنڈ کیا بول رہا. مطلب ترتیب بدل کے ہے. حالانکہ فرسٹ کیا ہوتا؟ استکبارا، گھمنڈ کیا. اس گھمنڈ کی وجہ سے ابا کیا کیا؟ انکار کیا. ایسا ہونا سو. لیکن یہ ترتیب کیا ہے؟ انکار کیا اور گھمنڈ کیا ایسا بول رہے ہیں. تو کیوں ایسا بول؟ تو انکار کرنا دکھتا ہے، گھمنڈ دکھتا کیا؟ گھمنڈ آدمی کیا کرتا؟ دل میں آتا. ذرے لوگ تواضع کرے تو اس کے اندر بھی گھمنڈ چھپ کو رہتا. معلوم؟ تواضع کرے تو عاجزی کرے تو بھی اس میں کیا رہتا؟ گھمنڈ چھپ کو رہتا. کیسا؟ گھر میں چادر بچھا کو ہیں آئے لوگ، کچھ لوگ آئے بیٹھو بول کو بولے چادر بچھا کوئی جگہ ہے بیٹھ سکتی تو ہونا بول کو سائڈ میں بیٹھتا ہونے پیچھے بننا وہ بیٹھ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو جگہ رکھنے کو بھی چھوٹا صوفی کیا کر رہا؟ پیچھے بیٹھ رہا. تو گویا یہ بتانا چاہ رہا میں بہت بڑا اللہ والا، میں بہت بڑا اللہ والا، میرے اندر مٹی سے محبت زیادہ ہے، میں یہ سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا، میں بہت زیادہ متواضع مزاج کا. یہ اپنے آپ کو متواضع مزاج والا بولنا گھمنڈ. اپنے آپ کو متواضع مزاج بولنا چاہے ایک گھمنڈ. تو تواضع میں بھی کیا چھپ کے رہتا؟ گھمنڈ چھپ کے رہتا. تو ابا کا ذکر پہلے کیوں کرے؟ اس لیے کہ دکھ جاتا. انکار کرتے نہیں کرتے بھائی نہیں کرتا، یہ دکھ جاتا. گھمنڈ نہیں دکھتا. تو دکھنے والی چیز کو پہلے ذکر کیا، نہ دکھنے والی چیز کو بعد میں ذکر کیا. تو انکار کا سبب کیا تھا؟ یہ گھمنڈس تھا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کس میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو بول کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کر سکتا. قرآن میں ثابت ہے آدم کے سامنے سجدہ کرو بول کو اللہ میاں قرآن میں بولے. اس واسطے جا کو قبر کے سامنے بول کو سجدہ کروا لے ہو گیا. دلیل اللہ تعالیٰ کس کے سامنے جی سجدہ کرو بولے؟ سو آدم کے سامنے سجدہ کرو بولے. انسان کے سامنے فرشتہ کو جب سجدہ کرو بولے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا کیا؟ کر سکتا. اس واسطے سجدہ کرو. ہمارے پاؤں پڑھو. ذرے لوگ ایسا پاؤں پڑھانے لگاتے نہیں، پاؤں گھسٹ ڈالنا ان کے پڑھنا نہیں. پاؤں کہاں سے بھائی پھر انہوں پاؤں پڑھنے کا جواز لاتے؟ قرآن میں ہے نا ایسا پاؤں پڑھنے کا سجدہ کرنے کا حکم ہے نا. تو اس کے بہت سارے جواب ہیں. جلالین تفسیر کے اندر لکھا گیا ہے سجدے کے معنی جھکنا. سجدے کے معنی جھکنا. جھکنے کے لیے پیشانی زمین پر رکھنا ضروری نہیں ہے. جھکنے کے لیے پیشانی زمین پر رکھنا ضروری نہیں ہے. جیسے حیدرآبادی سلام رہتا نا آداب بول کے، یا ہوٹل میں ٹھہر کو رہتے تھے وہ شیشے نکالتے وقت سلام صاحب بالکل جھکتا ہوں. تو کتنا جھکا کہ اتنے پیسے زیادہ ملتے اسے. تو اس واسطے میرا جھکنا السجود کے معنی الانحناء جھکنا. تو وضع الجبہۃ علی الارض زمین پر پیشانی رکھنا ضروری نہیں ہے. سجدے کا معنی یہاں پر کیا؟ جھکنا. تو سجدہ نہیں ہوا گویا کہ. ایسا بھی بعض لوگوں نے کہا نہیں بھائی چلو سیدھے سیدھے مواد دے لیتے ہیں. کیا؟ سجدہ کرنے کا حکم دیا، زمین پر گویا پیشانی انہوں رکھ دیے. تو پھر یہ حکم کیسا تھا؟ سجدہ دو قسم کا ہے، ایک سجدہ برائے عبادت، ایک سجدہ تعظیمی. عبادت کے لیے ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوتا؟ تعظیم کے لیے کسی کے سامنے سر جھکانا. یہ پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کیا بولے؟ اذ قال لأبيه يا أبت لما إذ قال لي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. میں نے 11 ستاروں سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. 11 ستاروں سے مراد 11 بھائیاں تھے، سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے. تو جب ورفع علی العرش، جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر
جو بڑی زبردست اللہ تعالیٰ حکومت دے دیا اور یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور ان کے پورے 11 بچے مل کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام کیا کریں اپنے باپ کو اونچی جگہ پہ بٹھائے اس کے بعد وارثا ابویہ علی العرش وخروا له سجدا اور سب کے سب سجدہ کرتے ان کے سامنے گر پڑے. یہ ذکر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی شریعتوں کے اندر کیا تھا سجدہ کرنا جائز تھا. اب انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی ممانعت قرآن میں نہیں ہے. انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. لا تسجدوا الا للہ ایسا کہہ بھی نہیں ہے. تو اب اس کی ممانعت کہاں سے ثابت ہوئی؟ دیکھیے قرآن کی اگر کوئی آیت ہو تو قرآن کی آیت تو متواتر ہے. کیا ہے؟ متواتر. متواتر کس کو بولتے ہیں؟ جس کو ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل کیا کہ جس کا انکار ناممکن ہے. ایسے ہی حدیثوں کے اندر بھی بعض حدیثیں متواتر رہتی بعض حدیثیں متواتر رہتی. اس درجہ لوگ اس کو نقل کرتے اس درجہ ہر زمانے میں اتنے صحابہ اس کو نقل کرتے کہ اس کا درجہ متواتر کا ہو جاتا ہے. تو ایک درجے کی دو جو ہے باتوں کو ایک آیت ایک کیا بولتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں اس آیت کو ہم بول سکتے ہیں کہ اس آیت کے جن کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سامنے سجدہ مت کرو اور یہ کہا کہ اگر میں حکم دیتا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے. تو حکم تو نہیں دیے لیکن اگر دیتا تو ایسا دیتا. تو اس طرح سے اس فرمایا گیا کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ مت کرو. یہ سب حدیثیں متواتر درجے کی ہیں. ان حدیثوں کے پیش نظر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں. عبادت کا سجدہ تو کبھی جائز نہیں تھا. تعظیم والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ پچھلی شریعتوں میں جو چیزیں کفر تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی تھی لیکن وہ خود کفر نہیں تھی تو ان کو منع نہیں کیا گیا تھا. وہ کام کفر تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا لیکن فی نفسی وہ کام کفر نہیں ہے. مثال کے طور پر بت بنانا. کیا؟ بت بنانا. یہ بت بنانے سے تھوڑی کوئی کافر بن جاتا نہیں. اس کے سامنے سجدہ کر کو عبادت کرا تو کیا ہوتا؟ کافر بنتا. تو آج کے زمانے میں کیا کوئی آدمی تصویر بنا سکتا بت کو بنا سکتا کہ آج کے زمانے میں نہیں. ہماری شریعت میں منع ہے. لیکن قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تماثیل کیا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جنات کیا کرتے تھے تمثال یعنی بتوں کو بناتے تھے مورتیاں بناتے تھے. اس کا بھی ذکر آتا ہے قرآن کریم میں 22ویں بارے میں ذکر ہے. تو مورتی بنانا ڈائریکٹ کفر نہیں ہے لیکن کفر کا ذریعہ ہے. تو جو ذریعہ کفر ہوتا تھا اس کو پچھلی شریعتوں میں منع نہیں کیا گیا لیکن اس شریعت میں کفر تک پہنچانے والے ذریعے کو بھی کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا. پچھلی شریعتوں میں یہ چیزیں منع نہ ہونے کی وجہ سے شریعتوں کے اندر تحریف ہو گئی. شریعتوں کے اندر کیا ہو گئی؟ تحریف ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے کفر شروع ہوا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر شروع ہوا. سورہ نوح کے اندر ان 5 بتوں کے نام ہیں کیا بولتے ہیں ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. یہ 5 بتوں کے نام باقاعدہ قرآن میں ہیں. یہ لوگ اصل میں اس زمانے کے نیک لوگ تھے. اس زمانے کے نیک لوگ تھے. انہیں ایک ایک کر کو مر گئے تو شیطان آ کو لوگوں کے سامنے بولا کتنے اچھے آدمی تھے ان کو یاد کرنے کے واسطے ان کی ایک مورتی بنا لو. ان کو دیکھے تو تم نہ یاد آتا ان کے اچھے کام آول کو مورتی بنا ڈالے. بعد میں کیا کرا ارے مورتی کے سامنے سے ہوش گزرے نہ جی ذرا سلام کر کو جاؤ مورتی کو. ایک نسل ایسے گئی. اس کے بعد بولا ارے کیا پہ خالی سلام کر کو جاتی ذرا جھکو ادب سے سلام کر کو جاؤ. پھر ذرا ان کے سامنے کیا تو لاکو رکھو. ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے کیا کر دیا ان کے سامنے سجدے میں گرا دیا. تو بت بنانا بعد میں جا کر کہاں تک پہنچایا؟ شرک تک پہنچایا. تو یہ چیز کفر تک پہنچنے کا ذریعہ پچھلی شریعتوں میں منع نہیں تھا. ڈائریکٹ کفر منع تھا مگر اس تک پہنچانے والا ذریعہ منع نہیں تھا. جس کی وجہ سے کیا ہوا ایک نبی چلے جاتے تو اس راستے سے کفر پھر شریعت میں داخل ہو جاتا. پھر وہ شریعت کو ماننے والے دھیرے دھیرے کیا ہو جاتے
مشرک بن جاتے، پھر ایک نئے نبی آتے، پھر دعوت دیتے، پھر اس نبی کے کاموں میں سے کسی ایک کام کے اندر کیا ہوتا، وہ لوگ نیا راستہ نکال لیتے. اب اسلام کے اندر چونکہ آخری دین ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اس لیے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا گیا جن سوراخوں سے کفر داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے تصویر کو منع کر دیا گیا. تصویر آج کھینچیں گے اور کل ان کے سامنے ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، اور پرسوں ان کے سامنے گر جائیں گے سجدے میں. اسی طرح سے سجدہ تعظیمی، عظمت کا سجدہ، آپ سمجھتے ہیں دل میں عظمت کی وجہ سے کر رہے ہیں، دیکھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے آگ کے سامنے سجدہ مت کرو. آتش پرست لوگ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان آگ کی پوجا کرا. اور ان اوقات میں نماز مت پڑھو جن اوقات میں سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں. جب صبح صبح سورج نکلتا ہے تو سوریہ نمسکار کرتے نہیں کرتے؟ سوریہ نمسکار کرنے کا جو وقت ہے اس ٹائم پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کئی کو اگر تمہیں نماز پڑھو تو ایسا شبہ ہو سکتا کہ کیا کر رہے ہیں تمہیں، گویا سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. دور دور تک بھی کفر تک پہنچنے کے ذریعے کو کیا کر دیا گیا، اسلام کے اندر بند کر دیا گیا. تو اس شریعت میں نہ سجدہ عبادت جائز ہے نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، کسی طرح کا سجدہ جائز نہیں ہے. ایک جواب جلالین کے اندر یہ بھی دیا گیا ہے، اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو یہ آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلے کی جیسی تھی. جیسے ہم سب کس کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف. کس کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کرتے. تو کیا کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہمیں؟ نہیں. ایک جگہ کی طرف سجدہ کرنے کا اللہ نے کیا کیا، حکم دیا، اس لیے ہم اس جگہ کی طرف کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اس جگہ کے لیے نہیں سجدہ کر رہے ہیں، اس جگہ کی طرف اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. ویسے ہی وہ سجدہ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، لیکن تھا اللہ کے لیے. طرف تھا کس کے؟ آدم علیہ السلام کی. فسجدوا لآدم، فسجدوا الی آدم کے معنی میں ہے. تو آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیے، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں. تو بہرحال اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں. آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ہے یا نہیں ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں. جو بھی ہو قول، اس سے یہ بات تو پکی ہے کہ تعظیم والا یا عبادت والا سجدہ، عبادت والا سجدہ تو نہیں تھا، تعظیم والا سجدہ تھا جو پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھا. بہت ساری چیزیں پچھلی شریعتوں میں جائز تھی، اس شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس بات کو ہم وہی مانیں گے کہ پچھلی شریعت کے اعتبار سے جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. تو شیطان نے کیا کیا، انکار کیا، گھمنڈ ظاہر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. کافروں میں سے ہو گیا بولے تو سمجھ میں آ جاتا، یعنی انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا انہیں، کافروں میں سے ہو گیا. دیکھو سجدہ نہ کرنے سے کافر نہیں ہوا انہیں، سجدے کا انکار کرنے سے کافر ہوا. سجدہ نہ کرنے میں سجدے کا انکار کرنے میں فرق ہے. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا عصر کی تو ہر رکعت کے 2 سجدے، تو 4 رکعت کے کتنے سجدے چھوٹے؟ 8 سجدے چھوٹ گئے. نہیں تو 8 سجدے چھوڑ دینے کی وجہ سے کافر بن گیا انہیں؟ نہیں. سجدہ چھوڑ دینے سے کافر نہیں بنتا. کوئی یہ والا کیا صورت ہی نہیں اللہ کے سامنے کئی سجدہ کرنا ہمیں، بہت کو سجدہ کرا تو سجدہ معتبر اس کا. تو اصل انکار ہے، سجدے سے انکار کی وجہ سے جو ہے لعنت کا مستحق ہوا. جس کام کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا تو وہاں پر جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا اس کو نہیں دیکھنا. سمجھے؟ تو جو بات کہی جا رہی اور بات بولنے والا کون ہے؟ بات بولنے والا کون ہے یہاں پر؟ اللہ رب العزت ہے. تو اب شیطان کے اندر ایک غلطی کیا ہو گئی، انسان چھوٹا میں بڑا، انسان چھوٹا میں بڑا، اسی لیے تو گھمنڈ کرا ہے. حالانکہ چھوٹے اور بڑے کا معیار اس پر نہیں کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا یا آگ سے پیدا ہوا، فلاں نور سے پیدا ہوئے، یہ اصل معیار نہیں. جسے اللہ بڑا بنائے وہ بڑا ہے، جس کو اللہ بڑا بنائے وہ بڑا ہے. اب اللہ نے بڑا کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ جانتے ہیں. تو
اللہ کے حکم کو، جب اللہ کو ہم نے مان لیا تو اللہ کی بھی مان لینا. اللہ کو مان لیا تو اللہ کی بھی ماننا. اللہ کو مان رہے اللہ کی نہیں مان رہے تو اسے مسلمان نہیں بولتے. میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں، مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سونیا گاندھی نے غالباً کہا تھا کہ میں اللہ کو مانتی ہوں، میں اللہ کو مانتی ہوں. تو حضرت مولانا نے یہی کہا تھا اللہ کو تو سب بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، تبھی اتنا مسجد کے سیاح آپ کو دعا پڑھائے لگا لیتے، تبھی تو انہوں بھی روزدارہ کو لاکو کیا بھی روزہ کھلنے کے واسطے دیتے، تبھی تو انہوں مولوی صاحبہ کو دیکھو عزت کرتے. کل ہم لوگ 4 ساتھیاں حیدرآباد جا رہے تھے، ایک جگہ 2 عورتیں غیر مسلم عورتیں کھڑی تھی اور ہاتھ دکھا کے ہماری کار رو کے کیا بھائی بولے تو ہمیں فلاں جگہ جانا ہے ہمارے کو چھوڑ دو بول کے. بولے میں 4 مرد ہیں تو نہیں کیا بھی نہیں، تمہیں مسلمان اور تمہیں مسلمانوں کے بڑے تمہیں غلط آدمیاں نہیں ہو سکتے، ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ کر کے تمہاری کار میں بیٹھے. ملک کو بڑی کار تھی، پیچھے کی سیٹ میں انہوں بیٹھے. تو اب یہ ہے ان کی تعظیم ہمارے بارے میں. وہ آوارہ پوٹے پہ بیٹھتے لوگ، 2 عورتیں اگرچہ بڑی عمر کی تھی لیکن نہیں کرتے کئی، لیکن ہمارے اوپر بھروسہ کیوں کرے؟ ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے اسلام کو دیکھ کر کہ مسلمان جو اچھے رہتے انہیں کبھی غلط کام نہیں کرتے. تو دل سے انہوں سب جنے مانتے اللہ کو، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. تو جس کی وجہ سے کیا ہے کفر کے اندر داخل ہو جاتے. تو یہاں پر وہی بات ہوئی کہ شیطان سمجھا میں بڑا ہوں، آدم چھوٹے ہیں، جبکہ چھوٹے یہ وہ بڑے کوئی نہیں، بلکہ جس کو اللہ بڑا کہے وہ بڑا، جس کو اللہ چھوٹا کہے وہ چھوٹا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہاں آدم علیہ السلام کے اور ابلیس کے سجدے کا جو مسئلہ ہے اس کے سامنے انکار کرنے کا مسئلہ وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. چونکہ وقت بہت کم باقی ہے اس لیے یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک بات ذرا ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے جسم کے اعتبار سے سب سے پہلے باپ ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے سب سے پہلے باپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. روح کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے سب سے پہلی روح کس کی بنائی گئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی کونا مکان کو سجایا گیا. تو ایک حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. تو سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ نبی علیہ السلام کی روح کو بنایا گیا. منطق کی کتاب ہے صبح میں پڑھائی جاتی المرقات، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس میں یا کسی اور کتاب میں لکھا ہے کہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والروین والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین ہے مرقات میں ہے. درود و سلام نازل ہو اس نبی پر، والصلاۃ علی من کان نبیا، درود نازل ہو اس پر جو نبی بن چکے تھے. کب؟ وآدم بین الماء والطین، جبکہ آدم علیہ السلام کی مٹی اور گارا بھی ابھی نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا. تو روحانی اعتبار سے ہم سب کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جسمانی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. یہ بات بھی تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں ہمارا بھی حصہ لگائے. خواہی ناخواہی پوری سرزمین خداوندی میں پھیل کر ہم سب کو دین کو زندہ کرنے، دین کو محفوظ کرنے، دین کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب